لیکن آپ کی یہ محبت ہے، ہمارا یہ مقدر ہے، مقدر ہی میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کرم و نوازی سے آج ہمیں زیارت کا یہ موقع ملا، ورنہ قبلہ کو ہم ٹیلی ویژنوں پہ ہی دیکھا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے پورے گاؤں کی اور ہمارے آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ کی خوش بختی ہے کہ ہمارے بزرگ نا ماشاءاللہ بزرگ یہاں پر حاجی صاحب بھی موجود ہیں جنہوں نے ہمارے دادا جی کے ساتھ، بابا جی کے ساتھ، اور باقی احباب بھی ماشاءاللہ موجود ہیں جنہوں نے وقت گزارا۔ تو بڑے دیوانے تھے نظام پاک کے، ہمارے بزرگ جو تھے نا صابر پیا سرکار کے، بابا صاحب کے بڑے دیوانے تھے۔ اور الحمدللہ ہمارے بزرگ بھی انڈیا سے ہی آئے ہیں، اب آپ جانتے ہیں مراد علی شاہ صاحب کا دربار آج بھی وہاں پر ہے جلندھر کے اندر، اور باقی ان کی اولاد جو پاکستان میں ہے، ان کی اولاد الحمدللہ یہاں پر پاکستان میں کافی سارے علاقوں میں موجود ہے۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ حضور نظام پاک کی بارگاہ سے آپ فیض لے کر ہم تک پہنچیں اور آپ دعاؤں سے ہمیں نوازیں گے، حضور نظام پاک کا فیض بھی ہمیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری خوش بختی ہے۔ میں آپ کا اپنے پورے گاؤں کی طرف سے قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور جتنے بھی ہمارے یہاں پر آپ کے چاہنے والے، جب آپ کا پتہ ویسے نہیں بتایا، آپ نے منع کیا تھا، وہ ماحول نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے جن لوگوں کو دعوت دی کہ زیارت کریں، وہ محبت والے سبھی احباب آپ کی زیارت کے لیے قبلہ حاضر ہیں، آپ سبھی کی محبت کو قبول فرمائیں۔ اور یہ ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے بندوں کو ہم ماننے والے ہیں الحمدللہ۔ لوگ نا بڑی بڑی اپنی طرف سے باتیں کر لیتے ہیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، بابوں کو نہ مانو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ حضرت نظام پاک پتہ کون ہے؟ آپ کا مقام محبوب الہی ہے، محبوب الہی۔ اللہ کا بندہ تو سارے بن جاتے ہیں، سارے بندے کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن محبوب ایسے نہیں بنا جاتا، محبوب آنے کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے۔ تو میں ایک اپنے بزرگوں سے جو میں سنا کرتا تھا، وہ محبوب الہی کے حوالہ سے دادا جی کی ہمارے کی بات ہے، اور کتابوں میں بھی میں نے پڑھی ہے، میرے پاس حوالہ بھی موجود ہے۔ شاید قبلہ کے ملک کے اندر شاید کن لفظوں کے ساتھ محبوب الہی کا مقام لوگ اپنے انداز میں بتاتے ہوں گے۔ ہم نے سنا کہ ایک دن حضرت محبوب الہی حضرت نظام پاک حضرت زہد الانبیاء گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضرت نظام پاک بابا صاحب کے مرید ہیں، اور میں سمجھانے کے لیے یہ میں ضرور بتاؤں گا، بر صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر، اور بہت عظیم بہت بڑی درگاہ دلی شریف کے اندر نظام پاک کی ہے، اور باقی درگاہیں بھی اپنا اپنا مقام رکھتی ہیں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر دو بہت بڑی درگاہیں ہیں، دو بہت بڑے آستانے ہیں، ایک کا نام حضرت صابر پیا سرکار ہے اور دوسری درگاہ کا نام نظام الدین اولیاء ہے، یعنی کہ ایک سلسلہ چشتیہ صابریہ کے ہیں اور دوسرے سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے ہیں۔ اور یہ الحمدللہ چشتیہ نظامیہ کے بزرگ ہمارے سامنے تشریف فرمایا، الحمدللہ ہم زیارت بھی کر رہے ہیں۔ پھر زندگی پتہ نہیں ہمیں یہ مہلت دیتی ہے کہ نہیں، ویسے ٹیلی ویژنوں پہ، پروگراموں پہ، قوالیوں پہ ہم نیٹ پر اکثر دیکھا کرتے تھے، آج سامنے بیٹھ کے الحمدللہ دیدار کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی درگاہیں ہیں۔ ایک دن حضرت زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وجد میں تھے۔ اب وجد میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آج کل کا وجد جو ہوتا ہے نا، آپ جانتے ہیں، وہ تھوڑی سی ڈھولکی کی آواز سن لی تو وجد آ گیا۔ یہ وجد کچھ نہیں ہوتا، یہ دکھانے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ وجد وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نظر آ جائے۔ حضرت نظام پاک فرماتے ہیں کہ انسان وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے جس کا سانس چلے تو اللہ کا ذکر کرے، وہ سوئے تو اللہ کا ذکر کرے، اٹھے تو اللہ کا ذکر کرے، ہر کام کے اندر ذکر خدا ہو یا ذکر مصطفیٰ ہو، وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ بابا فرید کو وجد آیا، اب وجد میں تھے تو وجد کے اندر لوگ بڑے آپ کے قریب کھڑے ہوئے تھے، تو ایک بندہ بابا صاحب کو بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ بابا صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور ساتھ ہی بابا صاحب نے حضرت نظام پاک کی جانب دیکھا، اور ساتھ اپنی زبان ولایت سے فرمایا کہ نظام الدین تم محبوب بننا چاہو گے یا محب بننا چاہو گے؟ بلند آواز ہے سبحان اللہ۔ یہ درویشوں کی باتیں، مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، اور سننا بھی ہے، مزہ بھی لینا ہے، سبحان اللہ بھی کہتے رہنا ہے، تاکہ وہ یاد جو 700-800 سال پہلے کی یاد تھی وہ آج ہمیں تازہ ہو جائے اور ہمارا مقدر بھی وہ بن جائے۔ بابا صاحب ہم پر بھی کرم فرما دیں۔ حضرت زہد الانبیاء نے کہا، اے نظام بتاؤ محبوب بننا پسند کرو گے یا محب بننا پسند کرو گے؟ تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا کہ حضور
میں ابھی نہیں بتاؤں گا، میں اپنی ماں کے پاس جاؤں گا اور جیسے میری ماں کہے گی میں ویسی آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا۔ آپ نکلے، وہاں سے باہر نکلے، جب رستے میں جا رہے تھے نا تو رستے میں ایک درویش مل گیا۔ درویش ملتا ہے، حضرت نظام پاک کی طرف دیکھتا ہے اور اپنی نگاہ ولایت سے یہ دیکھ لیتا ہے، کہتا ہے نظام جو تیرے دل کے اندر سوال ہے وہ سوال تیرا میں نہ پورا کر دوں۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ میرے دل کے اندر سوال ہے، میں نے بتایا بھی نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تیرے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ میں محبوب بنوں یا محب بنوں۔ اچھا چل جا، پھر اپنی ماں سے جا کے پوچھ لے، جیسی تیری ماں کہے گی ویسے کر لینا، اگر جو تیری ماں نہ بتائے پھر میرے پاس آ جانا، میں تجھے بتا دوں گا۔ تو وہ سیدھے اپنی والدہ کی بارگاہ میں گئے، سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد ماں سے بات ہوئی، سارا معاملہ بتایا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اماں حضور میں رستے سے آ رہا تھا تو رستے میں ایک درویش ملا اور درویش نے مجھے کہا کہ اپنی ماں کے پاس جا، اگر تیری ماں بتا دے تو ٹھیک ہے، اگر تیری ماں نہ بتائے تو میرے پاس آ جانا۔ تو ماں نے فوراً سنا، کہا کہ بیٹا جو تیرے دل کی بات بتا سکتا ہے وہ تجھے یہ بھی بتا سکتا ہے کہ محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ۔ آپ ماں کا حکم پورا کیا، واپس آئے، لوگوں سے پوچھا کہ جہاں پر وہ بزرگ ملے تھے وہ وہاں پر نہیں ملے، نظر نہیں آئے۔ لوگوں سے پوچھا کہ کل میں یہاں پر ایک درویش سے مل کے گیا تھا، وہ درویش اب کہاں ہے، کدھر ہے وہ درویش، کہاں گیا؟ لوگوں نے بتایا اچھا وہ جلے کی بات کر رہا ہے، وہ ایک دیوانہ سا تھا، ایک فلاں تھا، اس کی بات کر رہا ہے۔ اچھا اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، جو ایک درویش جا تھا، ملنگ سا تھا، جیسے آپ لوگ اپنی نظر میں پتہ نہیں کیا کہتے ہوگے۔ تو صوفی اکرام کہتے ہیں کہ جو ایسی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر ایک کو پاگل ہی نہ سمجھا کرو، وہ اللہ کی لگن والے ہوتے ہیں، ان پر اللہ کا کرم و فضل ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی نا طبیعت آپ کو؟ تو واپس آئے، لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے نہ بتایا۔ تو آخر میں ایک بندے نے کہا اچھا وہ جلے سی بات کر رہے ہیں، وہ تو مر گیا ہے، وہ سامنے کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہے۔ لوگوں نے نا کفن بھی نہیں پہنایا، غسل بھی نہیں دیا، قبر میں دفن بھی نہیں کیا، جنازہ بھی نہیں۔ حالانکہ انسانیت یہ نہیں ہے، انسانیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان کا احترام، بولو ایسے ہی ہے نا، انسان، ہمارا مذہب، ہمیں اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہر انسان کی ادب و احترام ہونا چاہیے، کسی برادری کا بھی ہے، جو بھی ہے، ہر بندے کا مقام اپنا ہوتا ہے، لیکن کلمہ تو نبی کا پڑا ہے نا۔ تو کہا کہ وہ کچرے کے ڈھیر پر ہے، تو وہ نظام پاک نا اس کچرے کے پڑے ہوئے بندے کے قریب، لاش کے قریب پہنچے، اس مردے کے پاس پہنچے اور جا کے سلام کیا اور سر والی سائڈ پہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تو نے کل مجھے کہا تھا کہ اگر تیری ماں تجھے نہ بتائے تو میرے پاس آ جانا، آج میں تیرے پاس آ گیا ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا بندہ ہو اور کسی کو بلائے بھی اور ملے بغیر چلا جائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا بندہ ہو، ولی اللہ ہو، اللہ کا دوست ہو اور اپنے پاس بلائے بھی اور ملنے سے پہلے چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فوراً اس نے آنکھیں کھول لی، سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اس مردے نے، مرے ہوئے نے فوراً آنکھوں کو کھولا۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر روح کو پیدا کیا، وہ آنکھیں کھولتا ہے اور کہتا ہے اچھا اب میں تجھے بتاؤں کہ محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے؟ اس نے کہا جی بتاؤ۔ اس نے کہا اگر تو محب بنے گا نا، محب بنے گا، پھر میرے جیسا حال ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اگر محب بنے گا میرے جیسا حال ہوگا، جسم سے روح نکل جائے گی، مر جاؤں گا، لوگ کفن بھی نہیں دیں گے، لوگ پاگل سمجھیں گے، جلا سمجھیں گے، پتہ نہیں کن کن لفظوں سے یاد کریں گے۔ اگر تو محب بنے گا میرے جیسا حال ہوگا تیرا، لہذا محب نہ بن بلکہ تم محبوب بن، محب نہ بن بلکہ تم محبوب بن۔ تو حضرات جو محبوب ہوتا ہے نا اس کا مقام آپ جانتے ہیں نا، محبوب وہ ہوتا ہے، محبوب خدا امام الانبیاء ہے، جو محبوب ہوتا ہے جس سے خدا پیار کرے، یار اس بندے کا کتنا مقام ہوگا۔ تو اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء اس دن سے محبوب الہی مشہور ہو گئے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں، زہد الانبیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ حضور میں نے محبوب بننا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تیرے لیے اعلان کر
کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے محبوب بنا لیا ہے، اور آج کے بعد تو محبوب الہی ہے، اور قیامت تک یہ تیرا مقام کوئی چھین نہیں سکتا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ تیرا مقام یہ جاری رکھے گا۔ پتہ ہے بابا فرید الدین کون ہے؟ حضرت نظام پاک نا بابا فرید صاحب کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، تو ایک بندہ آیا، جیسے پنجابی جس طرح کہہ لو کہ جیسے ہمارے علاقے کا رواج ہے نا، جب کوئی نعت کا نعت پڑھتا ہے، قوال حضرات آستانے پر قوالی کرتا ہے، محفل ختم ہوتی ہے نا تو وہ سجادہ نشین کے پاس جاتا ہے، سلام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے ایک اشارہ دینے لگا ہوں، ہے ویسے سادہ سی بات ہے، ذرا غور سے سننا۔ اب کہتے ہیں جی حضور ہمیں اجازت ہے۔ اجازت کا پتہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دیجیے اور ساتھ میرا کرایہ شرایہ بھی دے دیجیے۔ اجازت جب لیتے ہیں نا جو پڑھنے والے جو باب ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح 700 سال 800 سال پہلے حضور زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں بھی واقعہ پیش آیا۔ قوال نے قوالی کر کے جانے لگا نا تو حضور نظام پاک بھی وہاں پر بیٹھے تھے، تو اس نے حضور سے زہد الانبیاء کے ساتھ سلام لیا اور کہا حضور مجھے اجازت ہے؟ اس نے کہا، آپ نے فرمایا کہ ہاں اجازت۔ اس نے کہا حضور ایسے اجازت نہیں ہے، میری بیٹی ہے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فوراً کیا کیا، 8-10 کھجوریں کھائی ہوئی تھیں، اس کھجوروں کی گٹلیاں گٹکیں وغیرہ جو تھی نا زمین پر پڑی تھی، آپ نے 8-10 کھجوریں اٹھائیں، اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس کو دے دی، فرمایا یہ پکڑ لو۔ وہ بڑا حیران ہو گیا۔ آپ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا، حضور زہد الانبیاء نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو محفوظ کر کے لے کے جانا، رستے میں بڑے ڈاکو وغیرہ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ بندہ بڑا حیران ہے، اور ساتھ کہتا ہے کہ حضور بابا صاحب یہ آپ نے گٹلیاں مجھے دی ہیں، میں جا کے اسے زمین کے اندر بیجوں گا، یہ کب درخت بنیں گے، پھر پھل لگے گا، پھر میں اسے فروخت کروں گا، میری بیٹی کی تو اب شادی ہے۔ آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اپنی مٹھ کے اندر دیکھ تو لے، اپنے ہاتھ میں دیکھ تو لے، ہے کیا؟ حضور نظام پاک فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا، یہ عام بندے کی بات نہیں، نظام پاک کی بات ہے۔ فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اس بندے نے اپنی ہاتھ کو کھولا نا، وہ 8-10 جو گٹلیاں تھی وہ سونے کی بنی ہوئی تھیں۔ تو حضور نظام پاک نے فوراً بابا صاحب سے پوچھا کہ حضور آپ نے ان گٹلیوں کے اوپر پڑھا کیا ہے؟ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ کیونکہ نظام پاک بابا صاحب کی بارگاہ میں سبق لینے کے لیے آئے تھے، روحانیت لینے کے لیے آئے تھے، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض لینے، کیونکہ بابا صاحب نظام پاک کے مرشد ہیں، نظام پاک بابا صاحب کے مرید ہیں، خلیفے ہیں۔ تو آپ نے یہ کہا، آپ نے کہا کہ حضور آپ نے اس کے اوپر پڑھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے وہی پڑھا ہے جو عیسیٰ پیغمبر پڑھا کرتے تھے، میں نے وہی پڑھا ہے جو عیسیٰ پیغمبر پڑھا کرتے تھے۔ کہا کہ حضور عیسیٰ پیغمبر کیا پڑھتے تھے؟ فرمایا عیسیٰ پیغمبر کہتے تھے یا رسول اللہ، کہ اللہ تجھے اس نبی کا واسطہ جو تیرا محبوب ہے، اللہ تجھے اس نبی کا واسطہ جو تیرا محبوب ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، مولا تجھے اس کا واسطہ، یہ کام ایسے ہو جائے تو وہ ایسے ہو جاتا تھا۔ بابا صاحب فرماتے میں نے بھی اس پر نبی کا نام لیا ہے۔ تو وہ حضرت زہد الانبیاء حضرت مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا فیض آپ نے حضور نظام پاک کو عطا کیا، آپ فیض لے کر دلی شریف میں آئے تو وہاں پر نا بڑا بڑا آپ کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں نے لڑائیاں رکھیں، بڑا بڑا سلطان تھا وہاں کا، وہ غیاث الدین اس کا نام تھا، بڑے بڑے آپ کو اعتراض کرتا، خط لکھا کرتا تھا۔ جب وہ بنگلہ دیش کی جنگ کے لیے گیا نا تو خط لکھ کے گیا نظام پاک کی بارگاہ میں، بھیج دیا خط، اور کہنے لگا کہ میرے آنے تک دلی خالی کر جانا، جہاں سے نکل جانا۔ لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ واپس آیا، اس نے اپنے ایک نوکر چاکر کو بھیجا، جاؤ جلدی نظام سے کہنا کہ شہر خالی کر دے، چلا جائے یہاں سے۔ تو جب پتہ لگا نا قریب آ گئے تو حضرت نظام پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، سجدہ کیا کہ یا اللہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے، میں تو تیرے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، یا اللہ میں تو تیرے دین کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہمارے سامنے قبلہ بیٹھے ہیں، یہ بھی نظام پاک کی بارگاہ میں بس محفل اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ دین کی تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، علیحدہ علیحدہ ملکوں میں جاتے ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کو اولیاء اکرام کا سبق پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں یہ صوفیزم کیا ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ جس کی محبت ہوتی ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے، یہ بتاتے پھرتے ہیں، بس ایسی محفلوں میں نہیں آتے، یہ دینی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ تو حضور نظام پاک نے کہا کہ میں تو حضور یا اللہ یہاں پر خدمت کر رہا ہوں، یہ کیا کر، بس آپ کا دعا کرنا تھا۔ وہ اپنے محل میں جب پہنچا تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل سے وہ اس اپنے محل کے اندر اس کا محل تباہ و برباد ہو گیا، فنا ہو گیا۔ تو خیر بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے، جب نظام پاک آخری وقت آیا نا، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، جب نظام پاک آخری وقت آیا تو آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ جب جنازہ اٹھایا نا تو آپ کا نظام آستانے پر لوگ جو دشمن بنے تھے، پتہ کیوں بنے تھے؟ ایک تو اسلام کی تبلیغ تھی، لوگوں کو پسند نہیں تھی کفار کو کہ ان کے اتنا دبدبا، ایک بندہ بادشاہ کے جو وہ مخالف ہوئے اس وجہ سے کہ وہ بادشاہ ہے، یہ نظام پاک ایک درویش ہیں، یہاں پر دن رات لوگ لنگر کھا رہے ہیں، دن رات دسترخوان لگتا ہے، بادشاہ کے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہو، وہ درویش ہے، اس کے پاس اتنا رزق کہاں سے آ گیا؟ جسے اللہ دے، جسے عزت اللہ دے، اللہ تعالیٰ کی کام ہے نا، جس سے اللہ چاہے۔ آپ پر اللہ نے کرم کیا، آپ ایک درویش کی، ایک بزرگ کی زیارت کے لیے آ گئے، صرف بزرگ ہی نہیں ہے بلکہ نبی پاک کی آل میں سے بھی ہیں، سید زادے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم یہاں پر کرم ہوا اللہ تعالیٰ کا۔ تو سامنے کا بات کرنے کا میرا مقصد، آپ کا جب آخری وقت آیا نا، جنازہ اٹھایا گیا، جنازہ جا رہا ہے، تو علاقے دلی شریف کی عورتیں، مرد، بچے اونچی آواز میں رونے لگے، چلانے لگے، تڑپنے لگے، اور فارسی کے اندر اپنی زبان کے اندر وہ شعر پڑھنے لگے۔ پتہ جس کا ترجمہ یہ ہے، کہا کہ حضور ہم تو آپ کا دیدار کرنے کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ حضور ہم تو آپ کا دیدار کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ کن کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ حضور ہمیں کس کی سپرد چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہم تو لنگر آپ کے دسترخوان سے آگے کرتے تھے، ہمیں تو رزق بھی آپ کے دسترخوان سے ملتا تھا، آپ اللہ سے لے کر ہمیں دیتے تھے، آپ کے بعد پھر ہمیں کون دے گا؟ اور یہ تاریخ لکھتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، انڈیا کے اندر سب سے بڑا دسترخوان اس وقت حضرت نظام پاک کا لگا کرتا تھا۔ تو میں یہ بھی بتا دوں، نظام پاک کوئی بادشاہ نہیں تھے اس وقت کے دنیا داری کے لحاظ سے، آپ کی بڑے بڑے لاکھوں مربے یا نوکر چاکر کا معاملہ نہیں تھا، آپ اللہ کے ولی تھے، درویش تھے۔ جو درویش ہوتے ہیں ان کے پاس جو خزانہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خزانہ دیتا ہے، ان کے پاس سارا نظام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، فیض اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ وہ ایک پنجابی جی مثال ہے نا، سوادی چونڈی بھی دے دیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ ان کے بارگاہ سے اگر بندہ بیمار چلا جاتا ہے، اس علاقے کی آب و ہوا سے بھی اللہ شفا دے دیتا ہے۔ تو آپ نے فوراً جب لوگوں نے یہ رونا شروع کیا، چلانا شروع کیا، حضرت نظام پاک نے اپنے کفن سے، کچھ علماء فرماتے ہیں، ایک سے میں نے سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اپنی قبر سے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے کفن سے ہاتھ باہر نکالے اور زبان سے، وقت کون سا ہے جب آپ کے جسم میں روح نہیں ہے، دنیا کے لحاظ سے مردہ ہو چکے ہیں، اپنے جسم سے، جسم کا ہاتھ کفن سے اس وقت بلند کیا، اور آواز یہ آئی کہ یہاں سے تمہیں فیض بھی ملتا رہے گا، یہاں سے تجھے لنگر بھی ملتا رہے گا۔ کہاں کا بتایا؟ اپنے آستانے کا، دربار شریف کا۔ آج بھی چلے جائیں اور ٹیلی ویژن